اللہ ذوالجلال نے اس آیت میں قرن کا لفظ استعمال فرمایا، قرن کا لفظ بیان فرمایا اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی قرن ہم نے ہلاک کیے، اور فرمایا وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم اور قرن، دوسرا قرن ان کے بعد لے آئیں گے۔ تو قرن کا جو لفظ ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قرآن و حدیث میں کئی معنی میں آیا، جس کا ایک معنی ہے زمانہ، مطلقاً زمانہ، اور ایک معنی ہے ہم جماعت لوگ، ہم عمر، ہم عصر اور ہم جماعت لوگ، یا ایک ہی ذوق، ایک ہی ٹیسٹ، ایک ہی مزاج کے تمام لوگ۔ اس سے مراد کہا جاتا ہے مختلف روایات میں کہ قرن سے مراد 60 سال کا زمانہ ہے، یعنی آج سے لے کر 60 سال بعد تک ایک قرن پورا ہو جائے گا، پھر اس سے مزید 60 سال بعد دوسرا قرن پورا ہو جائے گا۔ ایک روایت ہے کہ قرن کا تعلق 80 سال سے ہے، یعنی آج سے 80 سال بعد ایک قرن پورا ہو جائے گا، پھر مزید 80 سال بعد دوسرا قرن پورا ہو جائے گا۔ اور تیسری روایت اور نقطہ نظر یہ ہے کہ قرن سے مراد 100 سال ہے۔ کتنا؟ 100 سال۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن بشر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ بشارت دی تھی کہ تم ایک قرن تک زندہ رہو گے، تم ایک قرن تک زندہ رہو گے، اور وہ صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 100 سال تک زندہ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرن سے مراد 100 سال ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم قرنی، تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، تمام قرنوں سے بہتر میرا قرن ہے، تم سب کے قرنوں سے بہتر میرا قرن ہے۔ خیرکم قرنی، سب سے بہتر میرا قرن ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا قرن سب سے بہتر ہے جو میرے قرن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا قرن جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین قرن میرا، اس کے بعد ان لوگوں کا جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں کا جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی جیسے جیسے زمانہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہوتا جائے گا وہ بہترین ہوتا جائے گا، اور جتنا زمانہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا اتنا بدتر ہوتا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم قرنی، تمام، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر زمانہ، سب سے بہتر قرن میرا ہے، اور فرمایا قرنی، قاف، را اور نون اور یا، یہ 4 حروف ارشاد فرمائے، قاف، را، نون اور یا، قرنی۔ اب قرنی کہہ کر ایک لفظ میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے کی بھی بات ارشاد فرما دی، اور خلفائے راشدین اپنے 4 یاروں کی بھی بات ارشاد فرما دی، اپنا زمانہ بھی فرما دیا اور 4 یاروں کا زمانہ بھی فرما دیا۔ پہلے خلیفہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، اور صدیق کا آخری حرف کیا ہے؟ قاف، اور قرنی کا پہلا حرف کیا ہے؟ قاف، یعنی پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، وہ بھی قرنی میں شامل، قرنی کا پہلا حرف ابو بکر صدیق ہیں۔ دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر کا آخری حرف کیا ہے؟ را، اور قرنی کا دوسرا حرف کیا ہے؟ را، قاف، را، قر۔ تو دوسرے خلیفہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی ان کی خلافت بھی اس زمانہ قرن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل۔
تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، ان کا آخری حرف کیا ہے؟ نون. اور قرنی کا تیسرا حرف کیا ہے؟ نون. تیسرے خلیفہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں تیسرا حرف نون، یعنی خلافت کی ترتیب بھی وہی، اور ہر خلیفہ کے نام کا آخری حرف، یعنی کہیں ترتیب ڈسٹرب نہیں ہوئی. اور چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری حرف کیا ان کے نام کا؟ یا. اور قرنی کا آخری حرف کیا ہے؟ یا. اب وہ چوتھے خلیفہ اور قرنی کا چوتھا حرف یا. تو نبی کریم علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے قربان جائیے کہ آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، خیرکم قرنی، تم سب سے بہترین قرن، بہترین زمانہ میرا ہے. اور یہ میرا فرما کر اپنے 4 یاروں کے زمانے کو بھی اس میں شامل فرما لیا. یہ حضور علیہ السلام کی فضاحت ہے. تو اللہ ذوالجلال اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو ہلاک کر کے، تباہ کر کے، ملیا میٹ کر کے، نیست و نابود کر کے، وہ جب چاہے نئی قوم لا سکتا ہے، نئی امت لا سکتا ہے، نیا قرن لا سکتا ہے، نیا زمانہ، نئے لوگ لا سکتا ہے. اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ ذوالجلال کا ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کرے، تو اس کے مسجود ہونے میں، معبود ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے تو شاید اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے تو شاید کوئی فرق پڑے گا، ایسا نہیں ہے. پوری کائنات میں کوئی بھی اس کا ذکر نہ کرے، اس کا نام نہ لے، اس کی عبادت نہ کرے، تو وہ پھر بھی خالق و مالک ہے، وہ پھر بھی معبود و مسجود ہے. اسے کوئی رازق نہ مانے، وہ پھر بھی رازق ہے. اسے کوئی مالک نہ مانے، وہ پھر بھی مالک ہے. اس کے رازق ہونے میں، مالک ہونے میں، معبود و مسجود ہونے میں، خالق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ چاہے تو پوری کائنات ختم کر کے نئی کائنات لے آئے، اس سے زیادہ وسیع، اس سے زیادہ بڑی کائنات لے آئے، وہ قادر مطلق ہے. تو اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یہ تنبیہ دی، وعید ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرو، اس کا حکم مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے. ورنہ پہلے بہت سی قومیں، بہت سے لوگ تباہ ہو چکے، ہلاک ہو چکے، اور بعید نہیں کہ وہ تمہیں بھی ہلاک کر دے، وہ چاہے تو تمہیں بھی ہلاک کر دے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. وما علیہ الا البلاغ.